بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد. عزیزان محترم سامعین کرام، حجت خدا کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے اور اسی سلسلے کی دوسری نشست ہے، اور آیت کو سرنامہ کلام بنایا گیا کہ رسولا مبشرین و منذرین، کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے رسول بھیجے ہیں بشارت دینے کے لیے اور عذاب سے ڈرانے کے لیے. یہ کیوں بھیجے ہیں؟ اس لیے بھیجے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں پر ہماری حجت تمام ہو جائے، تاکہ وہ قیامت والے دن ہم پر حجت نہ کر سکیں. قیامت والے دن وہ ہم پر حجت نہ کر سکیں. دیکھیے، جب بھی امامت کو سمجھنا ہو، جب بھی حجت کو سمجھنا ہو، حجت خدا کو سمجھنا ہو، تو سب سے پہلے توحید کی معرفت ہونی چاہیے. سب سے پہلے توحید کو سمجھیے کہ توحید کیا ہے، اور اس کے بعد سمجھیے کہ اس توحید کی، اس خدا کی حجت کیا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ دیکھیے، ہماری خلقت کا سبب کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو نہیں بنایا، نہیں خلق کیا، فقط اس لیے کہ وہ کیا کرے؟ عبادت کریں. میرے ساتھ ہیں تو بولتے رہیے، عبادت کریں. لیعبدون، ہماری عبادت کریں. یہاں علماء نے لفظ عبادت کو یعرفون بھی کہا، کہ یہاں عبادت سے مراد معرفت ہے، کہ ہم نے جنوں انس کو نہیں بنایا اس لیے کہ وہ خدا کی معرفت کو حاصل کریں. اصل چیز کیا ہے؟ معرفت توحید. اصل چیز کیا ہے؟ خدا کا عارف ہونا. اب جملہ سماعت فرمائیے گا کہ خدا کی معرفت ہم حاصل کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا کیا ہے، کیسے کیا ہے؟ تو ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے جو آتا ہے اسے حجت خدا کہتے ہیں. خدا کی معرفت کرانے کے لیے جو آتا ہے، کہ جو خدا کی صفات کو سمجھاتا ہے، اسے حجت خدا کہتے ہیں. جو خدا کے امر و نہی کو ہم تک پہنچاتا ہے اسے حجت خدا کہتے ہیں. کل میں ایک جملہ کہتے ہوئے رک گیا، کیونکہ میں ایک بیچ میں سے چیز کو مس کر رہا تھا. میں نے کہا 5 عہدے ہیں اللہ کے نزدیک: ایک نبوت، ایک رسالت، ایک امامت، ایک خلافت، اور 5واں ہے ولایت. یہ بھی عہدہ ہے اللہ کے ہاں. ولایت بھی اللہ کے ہاں عہدہ ہے، ہر نبی کے لیے نہیں ہے. نبی، نبوت، رسالت، امامت، خلافت، ولایت. دیکھیے، ایک فرد وہ کبھی باپ بھی ہوتا ہے، کبھی بیٹا بھی ہوتا ہے، اور کبھی بھائی بھی ہوتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اسی طرح امام ایک ہے، بندہ ایک ہے. وہ ایک وقت میں ہمارا امام ہے، رسول کا خلیفہ ہے، اللہ کی حجت ہے. جو کر رہے ہیں، اللہ کی حجت ہے اور رسول کا جانشین ہے، اور ہمارا امام ہے. ہمارا جانشین نہیں ہے، ہمارا خلیفہ نہیں ہے. خلیفہ وہ رسول کا ہے. 5 عہدے ہیں. دیکھیے، نبوت کا مطلب کیا تھا؟ خبر دینے والا. رسالت کا مطلب کیا تھا؟ پیغام پہنچانے والا.
خلافت کا مطلب یعنی جانشین، امامت کا مطلب آگے چلنے والا رہنما، ولایت کا مطلب کیا ہے، ولی ولایت کا مطلب کیا ہے، تو اسے سمجھیے گا۔ ولایت کا مطلب دیکھیے، ہر قانون میں، ہر ملک میں کوئی قانون ہوتا ہے۔ جیسے اس ملک میں قانون ہے کہ کسی کو کوئی جبرن قتل کرے تو اس کے لیے پھانسی کی سزا منتخب، اس کو کیا دی جائے گی؟ پھانسی کی سزا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر جو ہے وہ قتل کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ پھانسی کی سزا ہے۔ اب کسی نے کسی کو قتل کرنا چاہا اور اس نے قتل کر دیا، تو وہیں کوئی بیٹھا تھا، اس نے اٹھا اور اس کو سامنے درخت پہ لٹکا کر پھانسی دے دی، اور اتنے میں پولیس بھی آ گئی۔ سب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنے میں پولیس بھی آ گئی۔ جب پولیس آ گئی، ولایت سمجھیے گا، جب پولیس آ گئی تو پولیس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مارے جان بوجھ کر تو اسے آپ جو ہیں وہ لٹکا دیں پھانسی پر؟ کہا ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا، لیکن اب 2 دن آپ کو ہمارا مہمان رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ دیکھو سزا تو تھی، لیکن ہر ایک کو سزا نافذ کرنے کا حق، میرے ساتھ رہیے گا، میں ولایت آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہر ایک کو بھائی قانون کی سزا ہے کہ پھانسی میں لٹکایا جائے گا، لیکن کوئی بھی نہیں، ایک جگہ ہے وہاں کچھ لوگ ہوں گے، وہ لوگ مل کر فیصلہ کریں گے، اور جب فیصلہ ہو جائے گا، جرا ہو جائے گی، پھر اس کے پھانسی کا حکم ہوگا اور پھر پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب قانون ہونا اور ہے، قانون کو چلانے والے کو ولایت کہتے ہیں۔ جو قانون کو نافذ کرے، قانون کو نافذ کرنا ہر ایک کا حق نہیں ہے، قانون کو نافذ کرنے کا حق صرف ولی کو ہوتا ہے، جس کے پاس ولایت اور اس کو ہوتا ہے۔ اب جملہ سماعت فرمائیے گا، نبی، اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، اپنے آپ کو رسول نہیں کہا، اپنے آپ کو امام نہیں کہا، کہ انما ولیکم اللہ، میں ولی، رسول ولی۔ سلوات کا سہارا دے مل کر محمد آل محمد۔ تو ان کی ولایت سے خدا کا ولی ہونا سمجھ میں آئے گا، ان کے اختیار سے خدا کا اختیار سمجھ میں آئے گا، کہ یہ سمجھائیں گے کہ یہ خدا کی حجتیں ہیں۔ میں نے جملہ کہا کہ حقیقی معرفت کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حجت خدا بلند نظر آئے تو آپ توحید کو بلند کر کر سمجھیے۔ جتنی بلند توحید ہوگی اتنا ہی بلند اس کی حجت ہوگی، جتنی بلند توحید ہوگی۔ یعنی ہم ان جاہلوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی بات پر امیر المومنین کو لا کر اللہ کے برابر میں بٹھا دیتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے اختلاف ہے کہ جتنی بلند توحید ہوگی اتنا ہی بلند اس کا امام ہوگا، اتنا ہی بلند اس کی حجت ہوگی۔ اب جملہ سماعت فرمائی کہ اتنی ہی بلند اس کی سلوات کا ہدیہ دے مل کر محمد اتنی ہی بلند۔ آپ جا کر زیارتوں کو ذرا دیکھیے، زیارتوں میں معصوم نے ہمیں کیا سکھایا؟ سب سے بڑی زیارت جس کے لیے امام کے پاس آ کر کہنے لگا مولا میں جب بھی روزوں پہ جاتا ہوں تو میں الگ الگ زیارت پڑھتا ہوں، کوئی ایسی زیارت تعلیم کر دیجئے کہ جو کسی کے بھی روزے پر جاؤں اور جا کر پڑھ دوں۔ تو زیارت جامع کبیرہ جو ہے وہ تعلیم کی گئی امام کی طرف سے، اور وہ جہاں بھی جاتا تھا وہ پڑھتا تھا۔ اب اس زیارت کو پڑھنے سے پہلے حکم کیا ہے کہ جب آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں تو گنبد پر آپ کی نظر پڑے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سلام کہنا ہے؟ نہیں۔ لبیک یا حسین کہنا ہے؟ نہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو تکبیر بلند کرنی ہے، آپ کو تکبیر بلند کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے حرم میں داخل ہوئیے، کیونکہ پھر آپ وہ زیارت پڑھیں گے جس زیارت میں یہ آئے گا کہ بارش ہمارے وسیلے سے برسائی جاتی ہے، ہم ہی پیدا کرتے ہیں، ہم ہی خلق جو ہے۔ تو اسی لیے معصوم نے اس زیارت سے پہلے یہ تاکید کی ہے کہ جب یہ زیارت پڑھنے جاؤ تو پہلے اپنی توحید کو بلند کرو،
پھر اہل بیت کے ذکر کو دیکھو، پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت کتنا بلند ہے. لیکن جن کے دماغوں میں توحید اتنی سی ہو، ان کے دماغوں میں حجت کتنی سی ہوگی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا مقام کیا ہے یا اللہ کیا ہے. دیکھیے اللہ کی تو چھوڑیے، یہ اہل بیت کے فضائل کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی حجتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. اب جملہ سماعت فرمائیے گا. جملہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے خدا کی معرفت. تو خدا کی معرفت ہمیں حاصل کیسے ہوگی؟ تو کوئی تو ہونا چاہیے. دیکھیے ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، ہم خدا تک پہنچ نہیں سکتے، خدا بہت بڑا ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمیں خدا کی معرفت کیا ہوگی؟ تو جو خدا کی معرفت کروائے اسے حجت خدا کہتے ہیں. وہ حجت خدا کا ہونا بیچ میں ضروری ہے. اسی لیے کہا کہ ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ تمہاری ہم پر کوئی حجت باقی نہ رہے. تمہاری ہم پر کوئی حجت. سلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد. وقت زیادہ ہو گیا، اب میرے پاس وقت کم ہے تو اس لیے میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہم پر تمہاری کوئی حجت باقی نہ کرے. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ، نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ، اماموں کو بھیجنے کا مقصد یہ کہ یہ حجت تم پر تمام ہو تاکہ تم قیامت میں آ کر ہم پر حجت نہ کر سکو. اب یہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، سلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد. ابھی میرے پاس وقت بہت قلیل ہے، اس لیے میں جلدی سے اس حدیث کو تھوڑا سا پڑھوں گا تاکہ معصوم کا کلام آ جائے، کیونکہ معصوم کا کلام بھی حجت ہوا کرتا ہے. معصوم کا کلام حجت ہوا کرتا ہے، جب وہ آ جائے تو اس پر بات ہو جائے. تو بس چھوٹی سی حدیث ہے اور اس میں امام نے فرمایا، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ معرفت حاصل کرنی. معرفت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ کیا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عن ابی عبداللہ علیہ السلام انہ قال للزندیق الذي سأله من عین اثبت الانبیاء والرسل. ایک زندیق امام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ نے یہ رسولوں کو اور پیغمبروں کو، انبیاء کو، رسولوں کو بھیجا ہے؟ آپ یہ کیسے ثابت کریں گے؟ کیسے ہم تک پہنچائیں؟ رسول کافی باب حجت کی پہلی حدیث ہے. کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا؟ تو امام نے فرمایا، جب امام سے سوال ہو گیا امام نے آگے جواب دیا. امام نے کہا انا لما اثبتنا انا لنا خالقا صانعا متعالیا. مولا نے فوراً جواب نہیں دیا، مولا نے توحید کو بیان کرنا شروع کیا. مولا توحید کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، کہنے لگے ایک زندیق دہریہ نے کہا انبیاء مرسلین کا آنے کا ثبوت کیا ہے؟ فرمایا جب ہم پر ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے اور ایک صانع ہے. خالق تو سمجھ میں آ گیا، یعنی صرف پیدا کر کر چھوڑ نہیں دیا. صانع ہے، پوری طرح صنعت کاری کی ہے، خوبصورت چہرے کو بنایا ہے، خوبصورت ہاتھ کو بنایا ہے، خوبصورت جسم کو بنایا ہے، کہ ایک صانع ہے. جب آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ جو خالق ہے یہ صانع ہے، اور آگے کا متعالین. متعالین کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے. کہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے تو آگے فرما رہے وَعَنْ جَمِيعِ مَا خَلَقَ وَكَانَ ذَلِكَ الصَّانِعَ حَكِيمٌ. اور یہ حکیم صانع ہے، حکمت والا ہے. تو بس ثبت أَنَّ لَهُ السُّفَرَاءَ فِي الْخَلْقِ. تو بس یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ اس کے سفیر ہیں کہ جو اس کی جانب سے تمہارے پاس آئے ہیں. آج میں یہی روکوں گا. کیا کہا مولا نے؟ کہ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ خالق ہے، وہ صانع ہے، وہ حکیم ہے، وہ متعالی ہے. صلوات پڑھیں گے. وہ سفیر، وہ جب تمہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ خالق ہے، وہ صانع ہے، وہ متعالی ہے. متعالی سے مراد یعنی تم اس تک پہنچ نہیں سکتے، وہ بہت بلند ہے. ایک پہنچ ہوتی ہے جیسے میری کسی تک یہاں پر پہنچ ہے، اور بہت سی لوگ ہوں گے جہاں میری پہنچ نہیں ہے.
تو میں وہاں جانے کے لیے بیچ میں جس کو وسیلہ بناؤں گا، کیونکہ میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہوں، تو اللہ تک ہماری پہنچ نہیں ہے. امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تک تمہاری پہنچ نہیں ہے. تو پھر یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اس کے کچھ سفیر تمہارے پاس آئے ہیں. کیوں آئے وہ سفیر کا اس لیے آگے پھر بیان کیا مولانا نے وہ سفیر کیوں آئے، لیکن یہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے رسول، اس کے پیغمبر، اس کے امام تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہیں وہ اللہ کی معرفت کرا سکے. اس کے سفیر تمہارے پاس آئے ہیں، اور سفیر جو ہوتا ہے وہ کسی کی ترجمانی کرنے کے لیے آتا ہے. سفیر جو ہوتا ہے یعنی سفیر کے، جس کا سفیر ہو اور سفیر، اس کے نہ قول میں تضاد ہوتا ہے، نہ بات میں تضاد ہوتا ہے، نہ عمل میں تضاد ہوتا ہے. اس کا عمل اس کا عمل ہوتا ہے. اللہ کا جو سفیر ہے، کوئی بھی ہو، نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، اب اللہ میں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اللہ کا پیغام ایز اٹ از یہاں پر لا کر پہنچائیں گے. اور سفیر کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ سفیر کہلاتا ہی وہ ہے کہ جس کا سفیر ہو اس کی مکمل ترجمانی کر سکے. اب سمجھ میں آیا حسین نے یہ کیوں کہا تھا کہ مسلم میرا معتقد ہے، میرا معتمد ہے، میرا اعتماد والا ہے. اور جب مسلم وہاں آئے تو مسلم نے وہاں آ کر حسین کی ترجمانی ایسے کی کہ پہلے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے جملہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ. حمد ہے اس اللہ کی جس نے محمد اور علی کو خلق کیا اپنے وجود کی، اپنی ذات کی دلیل کی خاطر. آپ سمجھیے گا قسم خدا کی، کیا ترجمانی کر رہے ہیں آپ؟ مولا حسین کی سفیر ہے، حسین کی بات کر رہے ہیں. کہ نہیں، حسین کا سفیر تو ہو. یعنی میں جملہ کہوں، مسلم اللہ کے سفیر کا سفیر ہے، مسلم اللہ کے سفیر کا سفیر ہے. اور ترجمانی کر رہا ہے، الحمدللہ الذی خلق محمد وعلیا دلیلا لذاتہ. حمد ہے اس اللہ کی جس نے محمد اور علی کو خلق کیا اپنے ذات کی دلیل کے لیے. اس کو سمجھیے گا، اپنے ذات کی دلیل کے لیے. آدم آئے اللہ ہے کہ اللہ ہے کا پہچانے کسے کہ یہ چاند دیکھو، یہ سورج دیکھو، خدا کو پہچانو. نوح ہے کہ اللہ ہے کا پہچانے کیسے؟ یہ چاند دیکھو، یہ چرند دیکھو، یہ پرند دیکھو، خدا کو پہچانو. ابراہیم آئے اللہ ہے، ہاں اللہ ہے، کیسے پہچانے کہ یہ چیزیں دیکھو، خدا کو پہچانو، یہ نشانیاں دیکھو، خدا کو پہچانو. محمد اور علی کا دور آیا کہ اللہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ ہمیں دیکھو. یا زہرا مولا آپ کو سلامت رکھے. اور اسی طرح فضائل علی پر بولتے رہیے کہ ہمیں دیکھو اور خدا کو پہچانو. اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے، مقام ہو کام ہی اقام ہو کام، کہ جو اللہ کا قائم مقام ہے دنیا پر. اولاً تاجن لمشیت، پہلا جو ہے وہ اللہ کی مشیت کا تاج ہے یعنی محمد مصطفیٰ. دوسرا یعنی علی مرتضیٰ کہنے لگے ثانیاً سیفاً لارادتہ، دوسرا جو ہے وہ اللہ کے ارادے کی تلوار ہے. علی کے لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کے ارادے کی تلوار ہے. اب مجھے سمجھ آیا، یعنی جہاں جہاں علی کی تلوار چلی ہے وہ تلوار علی کی نہیں، اللہ کا ارادہ چلا. مجھے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، جلدی گزر رہا ہوں. سفیر کی ترجمانی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو عزیزان محترم؟ حسین پر کہا کہ دیکھو اللہ نے محمد علی کو اپنی ذات کی دلیل کے لیے وہ خلق کیا، اسے دیکھو اور خدا کو پہچانو. اور واقعی ہم نے انہی کو دیکھا تو خدا کو پہچانا. ان کی رحمت سے ہمیں خدا کی رحمت سمجھ میں آئی، ان کی بزرگی سے ہمیں خدا کی بزرگی سمجھ میں آئی. دیکھیے بہت مشہور روایت ہے، پتہ نہیں پہنچی یا نہیں پہنچی، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا بہت خیبر ہو گئی، بہت خندق ہو گئی، تو خیبر صرف دروازہ اکھاڑنے تک کا نہیں تھا، خیبر تھوڑی آگے کی بھی ہے. ہمارے استاد ہیں وہ کہا کرتے تھے، انہوں نے یہ جملہ پڑھا، کہتے ہیں علی نے جب خیبر اکھاڑ کر پھینکا
تو کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے, انہوں نے علی کو خدا کہنا شروع کر دیا. بہت آسان تھا علی کے لیے خدا بننا. میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ, بہت آسان تھا, بہت آسان تھا. دیکھیے فرعون, نمرود, یہ سب کہتے تھے ہمیں خدا مانو, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. علی کے سامنے لوگ کھڑے تھے, حکم کیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں. جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا بھاری دروازہ 2 انگلیوں پر اٹھا کر پھینک دیا, تو کہنے لگے یہ خدا ہے. کہا علی جو ہے اپنے خیمے کی طرف چلے, وہ بھی علی کے پیچھے پیچھے چلے. کہا علی خیمے میں آئے, جو کی روٹی کو اٹھایا, گھٹنے پہ رکھا, توڑنا چاہتے تھے, توڑی نہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے روٹی نہیں ٹوٹ رہی, واپس جانے لگے. جب واپس چلے گئے, علی نے روٹی کو زمین پہ رکھا, آواز دے کر کہا پروردگار گواہ رہنا, اپنے کو گھٹا گھٹا کر تجھے بڑھا رہا ہوں. علی مل کر جواب حق ہے, اپنے کو گھٹا گھٹا کر. علی کے لیے بہت آسان تھا, لیکن علی بتانا یہ چاہتا تھا, ہم خدا بننے نہیں آئے ہیں, ہم خدا کی حجتیں ہیں, ہم خدا پہچانوانے آئے ہیں. ارے جب تم ہمیں اتنا عظیم سمجھ رہے ہو تو سوچو جسے ہم جھک رہے ہیں وہ کتنا عظیم ہوگا. متعالین کا مطلب یہ ہے, سمجھ آ رہی ہے, جو امام نے لفظ متعالی استعمال کیا, متعالین, جب ان کی عظمت یہ ہے تو سوچو اس خدا کی عظمت کتنی بلند ہوگی, وہ خدا کتنا عظیم ہوگا. میرے پاس وقت نہیں ہے, بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کتنا. اور پھر مسلم ابن عقیل نے اپنے خطبے کو جاری رکھا, جاری رکھتے رکھتے کہا بس پھر علی اور محمد کو اللہ نے طاہر طریقے سے اس دنیا سے اٹھا لیا. تو اٹھا لیا تو اس کے بعد اب دنیا میں حسین کے سوا ان کا کوئی وارث موجود نہیں ہے. اور یہ حسین کون ہے, صفت بیان کی. کئی حسین کون ہے, کل مناجی بالرحمان, جو رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے, جو رحمان سے مناجات کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ, المفترض طاعتہ والجن والانس والطیر. حسین وہ ہے کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے ہر انسان, ہر جن, میں نے آیت پڑھی تھی, وما خلقت الجن والانس لِيَعْبُدُونَ, کیا کرنا ہے, انسان اور جنوں کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کریں, صرف عبادت کریں نہیں, اطاعت حسین کے ساتھ عبادت کرے تو عبادت ہے. یہ جملہ المفترض طاعتہ والجن والطیر, اور ہر اڑنے والی چیز پر, ہر اڑنے والی چیز پر جو ہے ان کی اطاعت واجب ہے. اور یہ خطبہ دیتے دیتے جب خطبہ مکمل ہوا, نماز ہوئی, تو نماز کے بعد ایک مرتبہ دیکھا گیا پیچھے, تو جو بہت بھرا ہوا تھا وہ خالی نظر آیا. کوئی کسی کو لے گیا, کوئی کسی کو لے گیا. اب جملہ سنیے گا, مجھے مکمل شہادت نہیں پڑھنی ہے, بس 2 جملے جناب مسلم ابن عقیل کے کہوں گا, لیکن یہ پس منظر کو سمجھیے گا قسم خدا کی. مسلم سفیر کس کے ہیں, حسین کے. قسم خدا کی حسین کی ایسی ترجمانی کی ہے کہ جب دربار میں لا کر کھڑا کیا اور کہا کہ اپنے امیر کو سلام کرو, قسم خدا کی ہم سیکھیں تو کس سے سیکھیں, یہی تو ہستیاں جو سکھا رہی ہیں کہ اپنے امیر کو سلام کرو. تو کہنے لگے میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر ہے ہی نہیں, امیر میں حسین کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں. بس روایت کہتی ہیں کہ مسلم جو ہے پھر جنگ لڑتے رہے, اور ایسی جنگ لڑی کہ کوفے کی گلیوں میں جنگ کرتے کرتے جب دیکھا گیا اب یہ دھوکے سے مارا جائے گا, تو ایک بڑے گڑھے کو کھودا گیا, مسلم کو اس گڑھے میں دھوکے سے گرایا گیا. روایتیں کہتی ہیں کہ جب اس گڑھے میں گر گئے تو پھر تو جس کے ہاتھ میں جو آیا انہوں نے مسلم کو مارا, اس کے ہاتھ میں پھر جو آیا انہوں نے مسلم کو مارا. کسی نے پتھر مارا, کسی نے تلوار سے مارا, کسی نے, اور زخمی حالت میں پکڑ کر لے گئے. اور جب لے گئے نا, دربار میں لائے گئے, وہاں ایک شخص آگے بڑھا, کہتے ہیں اے جناب مسلم سید سجاد. اب جملہ سنیے گا, مسلم کو جب دربار میں لے گئے تو مسلم کا جانا ایسا تھا کہ مسلم کبھی کسی کو جھاڑتے تھے, کبھی کسی کو جھاڑتے تھے. سینہ مسلم کا تنا ہوا تھا, مسلم اتنے شان سے دربار میں گئے تھے. اور یہی سوال کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا, مولا جب مسلم آئے تھے وہ بھی تو آپ کے خاندان سے ہے نا,
मौला जब मुस्लिम आए थे तो उनका सीना तना हुआ था। मौला जब मुस्लिम आए थे तो वो कभी किसी को जाड़ते थे, कभी किसी को जाड़ते थे। आप तो इमाम है, आपका सीना झुका हुआ क्यों है? मौला आपका सर झुका हुआ क्यों है? मौला आप किसी को जवाब क्यों नहीं देते? सैयद सज्जाद ने सर को उठाया, उठा कर का पूछने वाले तूने इंसाफ नहीं किया, इंसाफ से बता। मुस्लिम अकेला आया था, मैं सहारा की बेटियों के अजरक वल ज़हरा, अजरक वल ज़हरा, अज़ादारान मज़लूम मुस्लिम दरबार में आए हैं ना, मुस्लिम दरबार में आए हैं। अब हुक्म शहादत आ गया, कत्ल का हुक्म दे दिया गया, अज़ादारों छत पे ले जाया गया और वहां मेरे मौला हुसैन ने मक्के को छोड़ दिया। मक्के को छोड़कर एक मकाम पर पहुंचे हैं। जब एक मकाम पर आए हैं ना, अब्बास को बुलाया, अब्बास को करीब, अब्बास इधर आओ। अब्बास के मेरे हाथों में देखो क्या नजर आता है, दो उंगलियों के दरमियान। अब्बास ने देखा मौला ऐसे नजर आता है कोई गरीब तंगदस्त है और अभी उसकी गर्दन काटी जा रही। कहा अब्बास जरा गौर से देखो। जब देखा कि मौला जैसे मौजूदे से ये दिखाया है ना, वैसे मौजूदे से मुझे पहुंचा दीजिए। कहा मुस्लिम वहां जाकर क्या कहा, अब्बास वहां जाकर क्या करोगे? कहा मौला कुछ नहीं, जब ये सर गिरेगा ना दारुल अमारा से, मैं इस सर को थाम लूंगा। हुसैन ने कहा जरा नीचे देखो क्या नजर आता है, एक काले लिबास में बीबी। मौला ये कहा मेरी माँ फातिमा ज़हरा। अजरक वाला ज़हरा, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा, मुस्लिम के सर का इंतजार, अज़ादारान मज़लूम करबला। अरबाब मिंबर पढ़ते हैं जब हुसैन कूफे की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कूफे से आने हुए काफिलों को जब देखा तो किसी ने पूछा बताओ कूफे के हालात क्या है? का क्या बताए, मुस्लिम की लाश में रस्सी बांध कर एक तरफ बकरे दौड़ाए जा। मुझसे नहीं पढ़ा जाता, आजादार रहिए लेकिन जुमला समात भाई। यहां मुस्लिम की शहादत की खबर मिली, हुसैन उठे, हुसैन उठकर खैमे में गए। खैमे में जाकर कहा जरा मुस्लिम की बेटी को तो बुलाना। आए मौला, मौला ये वाकई मुस्लिम की बेटी के नसीब है। कहा मुस्लिम की बेटी को तो बुलाना। अब जिनके घरों में बच्चियां हैं वो सुनेंगे। जब मुस्लिम की बेटी को बुलाया गया, अपने पास बिठाकर सर पर प्यार करने लगे। अब बनी हाशिम के घर की बच्ची थी, समझ गई मामू आप तो ऐसे प्यार करते हैं जैसे मैं यतीमा हो गई। हाँ तुम यतीम हो गई लेकिन मैं तुम्हारा बाबा हूँ। ज़ैनब कुबरा से कहा बीबी जरा संदूक लाइएगा। 2 गोशवारे निकाले, मुस्लिम की यतीमा के कानों में गोशवारे डाले। अज़ादारों रिवायतें कहती है एक 4 मातमी जो बैठे वो सुने कि आज एक 4 साला बच्ची ये मंदिर देख रही थी, उसने अपने दिमाग में बिठाया अरे जब कोई यतीम होता है उसके कानों में बालियां, उसको प्यार किया जाता है। तो ये था मुस्लिम की बेटी का नसीब। वो 4 साला की बच्ची जब शाम गरीबा के बाद इंतजार कर रही थी कि कोई आए, सर पर हाथ रखे, बालियां पहना, लेकिन शिमर ने सकीना की बालियों पर हाथ डाला, बालियों को खींचा, सकीना के कान जख्मी, मुंह पर तमाचे, प्यासी बच्ची। हुसैन की यतीमा का नसीब देखो,
شفقت سے سر پر ہاتھ کسی نے نہیں رکھا، لیکن بالوں سے پکڑ کر تماچے بڑے عزادارو، اگر تحمل کر سکو تو ایک اور روایت پڑھ کہ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، مسلم کا سردار الارمارہ کی چھت پر لٹک رہا تھا، وہاں سے موسیقی آواز زینب کبریٰ نے سنی، آئے علی کی بیٹی آپ پر سلام۔ جب یہ آواز سنی بی بی زینب نے کہا اس ماحول میں ہمیں سلام کون کرے گا؟ کون ہے جو ہمیں سلام کرتا ہے؟ مسلم نے صدا دی، میں مسلم ابن حکیم۔ اب مسلم کی زوجہ نے آواز دی، مسلم میرے دو بچے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم ماتم حسین۔